اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہ ایام بنائے، یہ مہینے بنائے، یہ سال بنائے، اور اس وقت جو مہینہ مقدس اور محترم مہینہ ماہ مبارکہ شعبان جو داخل ہو چکا ہے، یقیناً برکتوں اور فیوزات سے بھرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، الہی رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یقیناً یہ فضیلات سے برکتوں سے بھرا مہینہ ہے۔ اس موضوع پر شعبان کی فضیلت، اس کے اعمال اور اس کی نسبتوں کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے میں آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر افضل کریمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یقیناً سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے لمحات اللہ کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مراد ہے کہ یعنی فقط رمضان اللہ کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے کس کے مہینے ہیں؟ اور شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے تو باقی مہینے اللہ کے نبی کے نہیں ہیں؟ کیا مراد ہے؟ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے، مختلف موضوعات پہ آپ سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اور اچھے اسکالرز کو آپ مدعو کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے کہ اس کے لیے ہم مثال پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد اقصیٰ کو دوسری تمام مساجد پر فضیلت عطا کی ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح ہمارے محلے کی مسجد ہے یا مسجد جامع ہے، مسجد جامع کو گھر میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں خاص جگہ میں، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اس فضیلت عطا کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقامات پر انسان کو زیادہ اجر عطا کرتا ہے، زیادہ اس کے مقامات کو علو اور اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سارے مہینے، سارے لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو، کچھ لمحات کو، کچھ ساعتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جس میں اگر انسان عبادت کی طرف آئے، بندگی کی طرف آئے اور اللہ کو یاد کرے تو دوسری ساعتوں کی نسبت ان ساعتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ اسلام سے پہلے بھی ایسا تھا کہ 12 مہینے جو سال کے ہیں، ان 12 مہینوں میں کچھ خاص مہینے حرمت والے مہینے ہوا کرتے تھے اسلام کے ظہور سے پہلے، اسلام سے قبل۔ جیسے کہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اگرچہ شعبان المعظم ان حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اتنی فضیلت شعبان کے لیے رکھی ہے کہ شعبان کی فضیلت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے بعد باقی مہینوں سے برتر و افضل دکھائی دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب رجب کا مہینہ ختم ہو کے شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منادی کو
مدینے میں حکم دیتے تھے کہ آپ ندا کرو، وہ آواز دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے لوگو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور میری مدد کرو۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی مدد کریں۔ جی، رسول اللہ کی مدد کریں۔ دیکھیں، رسول اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث برسالت فرمایا، جس مقصد کے لیے نبی بنے ہیں، ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کی طرف آئے، اخلاقیات کی طرف آئے، مذہب کی طرف آئے، دین کی طرف آئے۔ رسول اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شعبان چونکہ رسول کا مہینہ ہے تو رسول کی محبت میں ہم اپنی اخلاقیات کو اور اپنے کردار کو دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ بہتر کریں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، اگرچہ ماہ رجب کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ماہ رجب سے زیادہ آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں اس لیے شعبان میں زیادہ روزے رکھتا ہوں چونکہ ماہ شعبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت جو ہے میرے اعمال روزے کی حالت میں بلند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو جاری ہے فضیلت ماہ شعبان۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان کو بالخصوص تمام مسلمانان عالم کو یہ ندا غیب سے آتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا۔ یقیناً اللہ کے نبی کی بھی یہی صدا آتی ہے کہ اے میرے چاہنے والو، میری مدد کرو۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرو۔ یعنی یہ مدد کس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھے گا، جو اپنے آپ کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رسالت میں آپ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھے گا، یقیناً وہ خود بلند ہوگا، اس کے اعمال بلند ہوں گے، اس کا خود مقام بلند ہوگا، وہ خدا کے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلتوں میں بہت ساری فضیلتیں اس کے اندر نسبتیں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی خاص اہتمام فرماتے تھے، اور جیسے آپ نے کہا کہ مدینے میں یہ منادی کو بھیج دیتے تھے کہ آپ ندا دیں کہ لوگوں میری مدد کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ مزید اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ دیکھیں، ماہ شعبان کی جو اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، اگر اس کو ہم غائرانہ اور طائرانہ نگاہ میں اگر ہم دیکھیں تو جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 3 وجوہات سامنے آتی ہے۔ پہلی جو وجہ یہ ہے کہ اس ماہ شعبان کی اپنی ذاتی فضیلت ہے۔ اس ذاتی فضیلت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو اہمیت دیتے تھے، اور اس مہینے میں خاص اہتمام کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے اور خاص اہتمام کے ساتھ آپ عبادت فرماتے تھے۔ اور دوسری جو وجہ ہے اس ماہ شعبان کی فضیلت کی، یہ ماہ شعبان منسوب ہے کچھ ہستیوں سے، کہ خصوصاً جو ہے یہ ماہ شعبان، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری، میرا مہینہ ہے، کہ رسول نے خود سے منسوب کیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس طریقے سے عرفہ و اعلیٰ ہے، جس طریقے سے رسول اللہ کی ذات میں جو رحمت کی وسعت ہے، اسی طرح ماہ شعبان جو کہ رسول سے منسوب ہے، اس مہینے میں بھی ہمیں اس کی رحمتوں میں، اس کی فضیلتوں میں، اس کی نعمتوں میں وسعت نظر آتی ہے۔ ایک نسبت یہ ہے، اور تیسری جو اس کی نسبت ہے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اس کی 15ویں تاریخ میں ایک خاص رات ہے، اس خاص رات کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھی ہے۔ وہ خاص رات ہے شب برات کی رات، کہ شب برات یعنی برات کہتے ہیں گناہوں اور دوزخ سے دور ہونے کی رات،
یعنی وہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جہنم اور دوزخ سے بری کرتا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ ہے کہ بلکہ ایک حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ میں بھی یہ نقل ہوا ہے کہ جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 15ویں کی رات کو آپ استراحت فرما رہے تھے تو جبریل نازل ہوئے، حضرت جبریل نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا گویا ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ میں آج کی رات کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ جنت البقیع تشریف لائے۔ رسول اللہ حضرت جبریل کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں حضرت جبریل نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آسمان کی طرف نگاہ کریں۔ جب رسول اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور رحمتوں اور فضیلتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، اور حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کی رات آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی کی رات انسان کی عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ صبح تک آپ عبادتوں کو انجام دیتے رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی معاف، چونکہ یہ شب بہت بڑی شب ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر، اس پہ انشاءاللہ پورا پروگرام ہوگا اس پہ، تو ہم تو چونکہ جنرلی شعبان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور شعبان کے حوالے سے اس کے کچھ اعمال اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ اس مہینے میں کون سے خاص اعمال ہیں جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ جی دیکھیں ابھی آپ نے بھی عرض کیا کہ یہ مہینہ رسول سے منسوب ہے، لہٰذا سب سے افضل جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، اور درود شریف کا کمال اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس قرآن کی آیت سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ واحد عمل ہے کہ جس عمل میں بندوں کے ساتھ خود خدا بھی شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس عمل کی، اس آیت سے اس عمل کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اہم عمل، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی، مدینہ منورہ کی زیارت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس زیارت سے جو ہے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں مختلف مشکلات کی وجہ سے، لہٰذا روایت میں ہے اگر کوئی ماہ شعبان میں رسول کی یاد میں اگر یہاں سے بھی رسول کی زیارت پڑھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، انہی الفاظ کے ساتھ اگر رسول پر درود و سلام بھیجے، ان کی زیارت پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اسی طرح روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ چونکہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی ہے، ہم ماہ رمضان میں اس مہینے کے بعد داخل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مہینہ تزکیہ والا مہینہ ہے، تربیت والا مہینہ ہے، لہٰذا روایت میں ہے کہ بہت زیادہ انسان استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب استغفار کیسے کرے؟ اس کے لیے مختلف اذکار جو ہے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ذکر یہ ہے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اور دوسرا جو ذکر روایت میں بیان ہوا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ اگر کوئی اس طریقے سے ورد کرتا رہے گا تو یقیناً اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ان کی تربیت بھی ہوگا اور بہتر انداز میں ماہ مبارک رمضان میں جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام کو وقت یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام یقیناً یہ ماہ مبارکہ شعبان کی فضیلتیں جہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ نسبتیں بھی ہیں کچھ، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کے اندر اس ذات کی ولادت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کو بہت محبوب ہے، اور خود اس ذات کو بھی اللہ کے نبی بہت محبوب ہیں، اور وہ ہے آقائے نامدار کے نواسہ
نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور آپ کی بہن شریکۃ الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بھی اسی ماہ شعبان میں ہوتی ہے، اور حضرت علی کے جو فرزند ہیں حضرت عباس علمدار ان کی بھی ولادت، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فرزند کی ولادت، جناب قاسم کی ولادت، یعنی اس مہینے کو اگر یہ سمجھا جائے کہ خانوادہ رسالت مآب میں ان متبرک ہستیوں کی آمد ہوتی ہے، تو اس سے بھی خوشی میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے تمام مسلمان عالم کے لیے کہ جہاں پر نواسۂ رسول کی ولادت ہوں، اور وہ شخصیات اگر یہ کہوں کہ کربلا بانو کی آمد ہے، وہ جنہوں نے کربلا میں جا کے اسی دین اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے تن من دن کو قربان کیا، اور لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو محفوظ کیا، ان شخصیات کا اس ماہ مبارک رمضان میں ان کی نسبتیں ہیں، ان کی ولادتیں ہیں، اس لیے اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً ہمارے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے قیمتی آراء ہمارے لیے ضرورت پڑتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔